السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وقال تعالی وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج باذن اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ اعتکاف کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں معلومات اکٹھا اور جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی توفیق سے اس پر عمل کے لیے پہل کریں گے۔ اعتکاف یہ ہماری اور آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہم بار بار اسے سنتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور سے اعتکاف اور رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد میں اللہ رب العالمین کے تقرب کی خاطر اپنے آپ کو روک لینا۔ والاقامۃ فی المسجد بنیۃ التقرب الی اللہ عز وجل لیلا کان او نہارا، رات یا دن کے میں اپنے آپ کو اللہ کی قربت کی خاطر مسجد میں روک لینا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کے جو مقاصد ہیں، جو غایات ہیں، یا اسی طریقے سے اعتکاف کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے روک لے، اپنے نفس کو، اپنے دل کے ہجوم کو، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اور اس کے سپرد کر دے، رب العالمین سے خلوت اور تنہائی میں گفتگو اور بات چیت کرے، دنیا کی مشغولیات سے اور دنیا کے بہت ساری چیزوں سے جس سے وہ مکمل طور سے مشغول ہو رکھا ہے، ان تمام چیزوں سے کٹ کر کے، الگ ہو کر کے، جدا ہو کر کے اپنے آپ کو مسجد میں روک لے اور اپنا محاسبہ کرے اور اللہ رب العالمین کی قربت کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرے گا اور دنیا سے کٹا ہوا رہے گا تو اس کے لیے یہ جو مواقع ہوگا کہ تنہا 10 دن 5 دن جو بھی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ رب العالمین سے گفتگو اور بات چیت کر رہا ہے تو اسے موقع ملے گا کہ اپنی قبر کو یاد کرنے کا، محشر کے دن کو یاد کرنے کا، اور یہ کہ جو دنیاوی جھمیلے ہیں، مشاکل ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی حد تک اور بہت حد تک کیا ہے اللہ رب العالمین سے دور ہو چکا ہے، اعتکاف صبح کا وقت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے پیدا کیا ہے اس کا اسے احساس ہوتا ہے، اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں میں مشغول کر رکھا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے کئی اہم فائدے انسان کو ملتے ہیں۔ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، اتنا منتشر ہو چکا ہے دنیا کی خاطر، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر کے صحیح مقصد کی طرف لانے کے لیے اعتکاف کیا ہے؟ بہت بہترین سرمایہ اور بہت بہترین عمل ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اعتکاف جیسی عبادت کو مسنون اور مشروع قرار دیا گیا ہے کہ آدمی کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی مسجد میں، جو دنیا کا سب سے مبارک مقام ہے، جگہ ہے، وہاں بیٹھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کی جو تڑپ اور لگن اور جو ہے دنیا کی زینتیں وغیرہ میں وہ پھنسا ہوا ہے، اسے اصل زندگی کا احساس ہونے کا موقع ملے گا. کیونکہ جو لوگ مکمل دنیا داروں کے ساتھ دنیا کے ساتھ مشغول ہیں، وقت نہیں نکال پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تنہائی کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، ظاہر ہے یہی چیزوں میں وہ مشغول ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس پر اللہ رب العالمین کا وقت جو اس نے مقرر کر رکھا ہے موت کا، وہ آپ پر آ چکا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے چند لمحات بھی تنہائی میں صرف اللہ کے نام سے نہیں گزارے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے اپنے دین کے اندر، ہماری اپنی شریعت کے اندر اعتکاف کو مستحب، مسنون اور مشروع قرار دیا گیا ہے. یہ صحیح ہے کہ اعتکاف واجب اور ضروری نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن اعتکاف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے سنت ہے، اور یہ تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام مذاہب والوں کا اتفاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا، صحابہ نے اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا. خاص طور سے اعتکاف تو ایسے پورے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہو یا اخیر عشرہ ہو، ایسا قطعاً ضروری نہیں ہے. کبھی بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، سفر میں، کبھی بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ آکد ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھارا ہے. کیونکہ اخیر عشرے میں اگر اعتکاف کیا جائے تو اخیر عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے. اعتکاف کرنے والا شخص بڑی آسانی کے ساتھ لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے. یہ صحیح ہے کہ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع 1 رمضان سے لے کے 10 رمضان کا اعتکاف کیا. آپ یہ سمجھتے رہے کہ لیلۃ القدر اسی میں ہے، پھر آپ نے 11 سے 20 کا اعتکاف کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بات واضح کر دی کہ لیلۃ القدر اخیر عشرے میں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. فرمایا من احب منکم ان یعتکف فلیعتکف، تم میں سے جو آدمی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اخیر عشرے میں اعتکاف کرے. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف ادا کیا. یہ روایت صحیح مسلم میں 1167 میں موجود ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس سے 2 چیزوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف رمضان کے اخیر 10 دنوں ہی میں کیا جا سکتا ہے یا 10 راتوں میں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر کسی کو موقع نہ ملے تو وہ دوسرے دنوں میں بھی کر سکتا ہے، رمضان کے شروع کے ایام میں بھی کر سکتا ہے، وسط اور میڈیم میں بھی کر سکتا ہے، شوال اور ذی القعدہ میں بھی کر سکتا ہے، ذی الحجہ اور محرم میں بھی کر سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ نہیں میں تو رمضان کے اخیر عشرے میں نہیں بیٹھ پا رہا ہوں تو میں کبھی پورے سال میں نہ بیٹھوں. نہیں، انسان کو جب بھی موقع میسر ہو تو اسے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے یہاں پر اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے پہلے شروع میں کیا، پھر وسط اور میڈیم میں کیا، پھر اس کے بعد اخیر عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا. اور یہ کہ اعتکاف ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا تم میں سے جو آدمی چاہے وہ اعتکاف کرے، گویا کہ یہ مینڈیٹری اور ضروری نہیں ہے. اور یہ کہ اس میں مرد اور عورت سب برابر ہیں، اعتکاف کرنے میں مرد اور عورت سب برابر ہیں، سب کے لیے کامن جو ہے اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ سب لوگ اعتکاف کریں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اعتکاف کرتی تھی، آپ کے بعد عورتیں اعتکاف کرتی تھیں. صحیح بخاری اگر ہم دیکھیں 309 صحیح بخاری کے اندر روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه وهي مستحاوۃ ترى الدم. نبی علیہ حالانکہ ان کو استحاضہ
جو حیض کے علاوہ ایک بیماری کا خون آتا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں، جس میں کنٹینیو اور مسلسل استحاضہ کہتے ہیں، اس کا حکم حیض کے خون سے بالکل الگ ہے۔ استحاضہ والی عورتیں نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھیں گی، اور ان کے شوہر کا ان کے پاس آنا وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ بالکل جائز اور درست ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض بیویوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا، حالانکہ آپ کی وہ بعض بیویاں کیا ہے، ان کو استحتن کو اپنے نیچے رکھ لیا کرتی تھی، یعنی اس سے بچنے کا انتظام کرتی تھی تاکہ مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی گندگی نہ ہو۔ یعنی اتنا اہتمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اعتکاف کرنے کا کیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خواتین جو حیض تو نہیں لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یعنی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، اللہ تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، لیکن بسا اوقات کی یہ چیزیں واقع ہو جایا کرتی ہیں کہ ان کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے، تو کیا ان کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے اگر وہ مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ حیض اور نفاس کا خون نہیں جس میں ان تمام چیزوں سے روکا اور منع کیا گیا ہو، بلکہ اس میں تمام چیزوں کی اجازت اور رخصت موجود ہے۔ یہ عام بیماری کا خون ہے، اس سے نماز روزے وغیرہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس میں یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہیں کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ بالکل اخیر میں وضو کر لیں، میں غسل کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہر نماز کے لیے غسل کرنا یہ مشکل معاملہ ہے، تاہم اگر کسی خاتون کے لیے آسان ہو تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کر سکتی ہے، لیکن وضو کر لینا اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف مردوں کے حق میں اور اعتکاف عورتوں کے حق میں، دونوں کے حق میں اعتکاف کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو، طائفین، طواف کا اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے، والرکع، سجدہ اور رکوع کرنے والے لوگوں کے لیے۔ ایسی ہی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 187 میں کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اعتکاف کی حالت میں اگر رہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ تو اس طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف یہ کیا ہے؟ سب کے حق میں سنت ہے، اور اس پر کیا ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، اللہ کے پیغمبر اخیر عشرے کا رمضان کا طواف جو ہے اعتکاف کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر رمضان میں اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کب تک؟ حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 2026 کے اندر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 1172 کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ اعتکاف مشروع ہے، مردوں کے حق میں بھی اور عورتوں کے حق میں بھی، جیسا کہ امام نووی نے، امام ابن قدامہ نے، امام ابن تیمیہ نے اور دیگر لوگوں نے، سب لوگوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ اعتکاف کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ خاص طور سے رمضان میں اخیر عشرے میں یہ سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے پر رغبت دلائی گئی ہے۔ تو یہ واجب اور ضروری نہیں ہے،
لیکن ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اعتکاف میں اصل کیا ہے؟ یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نظر مان لے، منت مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا 2 دن کا، 10 دن کا، 5 دن کا، جو بھی، تو ایسی صورتحال میں اب اعتکاف کرنا اس پر واجب اور ضروری ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو آدمی یہ نظر مان لے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے. اور جو یہ نظر مان لے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرے گا تو قطعاً وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تو اگر کسی نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ اعتکاف کرے گا تو اعتکاف اسے کرنا چاہیے، ضروری ہوگا. لیکن کسی نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چادر چڑھاؤں گا فلاں دربار پہ، تو یہ نہیں کرنا اسے. یہ روایت صحیح بخاری میں 6696 کے اندر موجود ہے. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے والد محترم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں منت مان رکھی تھی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مان رکھی تھی ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اوفی بنظری، آپ اپنی نظر کو پوری کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی نظر کو 032 اور مسلم میں 1656 کے اندر موجود ہے. اور اسی طریقے سے بخاری کی ایک دوسری روایت ہے 2042 کے اندر کفاتک لیلۃ، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کا اعتکاف فرمایا، ایک رات کا اعتکاف فرمایا. اب ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اعتکاف کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. دیکھیے اعتکاف یہ سنت ہے. کبھی کبھی کوئی چیز کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہوتی ہے لیکن الگ سے اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے والی نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کے متعلق پرٹیکولر ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کا یہ اجر و ثواب ہے. ایسے کئی عبادات ایسی ہیں جس پر ہمیں ابھارا گیا ہے، رغبت دلائی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے، لیکن واضح طور پر اس کا کوئی ثواب متعین نہیں کیا گیا ہے. تو اگر شریعت میں کوئی ایسی عبادت ہو جو کہی تو گئی ہے کہ آپ کریے، اہتمام کیجیے، لیکن اس کا ثواب نہیں متعین کیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اپنی جانب سے اسے اس کا ثواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دین کے اندر ایک نئی ایجاد ہوگی. جیسے ہمارے بعض بھائی لوگوں کو نماز میں شوق دلانے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنے کا اتنا عدد ثواب ہے، ظہر کی نماز کا اتنا ثواب ہے، عصر کی نماز کا اتنا عدد ثواب ہے. تو وہ کوانٹٹی میں بیان کرتے ہیں، گنتیوں میں بیان کرتے ہیں، عدد میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے بڑے اسکالرز جو عام طور سے یعنی شہرت رکھتے ہیں، نام کے اعتبار سے بڑے، ضروری نہیں ہے، ورنہ شریعت میں بڑے اسکالر انہیں کہا جاتا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگوں نے بڑا بنا رکھا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیا ہے، تراویح کی نماز کے متعلق عدد بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، عصر کی نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے. اور یہ چیزیں جانتے ہیں بسا اوقات اتنے دھڑلے سے کہی جاتی ہیں گویا کہ آسمان سے ان پر وحی نازل ہو رہی ہے. ایک مسجد کا معاملہ ہے کہ خود اتفاق ہوا کہ ہمارے بعض تبلیغی بھائی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے درس اور دینا شروع کیا، تو اس میں انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ظہر کی نماز کا اتنا ثواب، عصر کا اتنا، مغرب کا اتنا، عشاء کا اتنا، فجر کا اتنا، اس طریقے سے گنتیوں میں. جب درس ختم ہوا سوال کیا گیا کہ بات آپ نے جو بیان کی وہ کہاں ہے، تو نہیں کہا قرآن میں ہے. میں نے کہا قرآن سے دکھا دیجیے آپ.
یہاں تک کہ لمبی گفتگو کے بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا کہ اصل میں لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوا ہے اور لوگوں کو نماز سے قریب کرنے کے لیے یہ جو گنتیاں اور عدد اور کوانٹٹی بیان کی جاتی اس سے لوگوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے جو اللہ کی بات ہے، جو رسول کی بات، وہ کافی نہیں ہے، پھر آپ اس میں اپنی جانب سے باتیں ایڈ کر کے لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ دعوت کا انتہائی نقصان دہ کہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے سے، مکر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے قریب کیا جائے۔ اور میں نے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے، نماز کسی بھی وقت میں معاف نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں یہ ہمارے بعض بھائیوں کے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے کیا ہے، پورے ثواب جو ہے جھولی میں۔ اعتکاف کے بارے میں بھی بہت ساری من گھڑت روایات کو لوگوں کے سامنے اعتکاف کرنے کے سلسلے میں کیا ہے مضبوط اور قوی ہو جائے اور لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ یہ آئیے سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب ہم اس سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہ تعرف فی فضل الاعتکاف شیئا، اے امام احمد بن حنبل، آپ جانتے ہیں امام اہل السنہ ہے، حدیث کے اتنے بڑے امام ہیں۔ مسند الامام احمد بن حنبل 40,000 احادیث کا مجموعہ جس کو انہوں نے اکٹھا پوچھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ کیا آپ اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، الا شیئا ضعیفا، ہاں چند ضعیف روایات ہیں جو میں جانتا ہوں، یعنی کوئی صحیح بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نہیں جانتا ہوں۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنے مسائل صفحہ 96 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب آئیے بعض روایات کو ہم سرسری طور پر ذکر کرتے ہوئے چلے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے اور ثابت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات كلها۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے 1781 کے اندر، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اپنے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے جیسے کوئی دوسرا آدمی ان دنوں میں عمل کر رہا ہوتا ہے، پورا اس کو ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ضعیف ہے اور امام بوصیری وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، یہ حدیث ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی طریقے کی ایک حدیث حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعتکاف عشر فی رمضان، رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرنا کیا ہے؟ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ اس کو امام طبرانی کبیر کے اندر ذکر کیا ہے 2888 کے اندر، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے 3680 کے اندر، پر یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی حیات بن بسطام ہے، یہ سخت ضعیف راوی ہیں، اسی لیے امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع 930 میں اس حدیث کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ذکر کی جاتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ذریعے سے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق بنا دے گا، اور ایک خندق جو ہوگی وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو دوری ہے اس کو اتنی دوری والی ایک خندق ہوگی۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ 1 دن اعتکاف کرنے کی وجہ سے
اس کے چہرے کو جہنم بہت دور کر دے. اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے 7326 کے اندر, اور یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ کے اندر 5345 کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث اور ذکر کی جاتی ہے, امام الدارمی نے فردوس میں ذکر کیا ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ حدیث بھی صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, اعتکاف کرنا بڑی فضیلت والا, بڑا ثواب والا, اللہ تعالیٰ کی رضا والا عمل ہے, لیکن پرٹیکولر طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو اعتکاف سے قریب کرنے کی خاطر اس طرح کی چیزوں کو گڑھا جائے کہ اعتکاف میں یہ ثواب ہے وہ ثواب ہے, قطعاً اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اہم معاملہ یہ آتا ہے کہ اعتکاف کہاں کیا جائے, اعتکاف کہاں کیا جائے. تو اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو. اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ذکر کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو, تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو. اللہ نے بار بار کہا کہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو. اس لیے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا کیا ہے, شرط ہے. اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا کیا ہے, شرط ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کے زمانے میں اور دیگر ازواج دیگر صحابیات یہ سب کے سب مسجدوں کے اندر کیا ہے, اعتکاف کیا کرتی تھیں. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, صحیح بخاری میں ہے 2029 اور مسلم میں 297, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا حجرہ عائشہ اور مسجد نبوی کی دیوار دونوں ایک تھی. اس قدر ایک تھی کہ اللہ کے نبی مسجد کے اس طرف ہوتے تو آپ اپنا سر جنگلے کے ذریعے سے, ونڈو کے ذریعے سے گھر کی طرف کر لیتے تھے, اس طریقے سے کر لیتے تھے. پھر گھر کی جانب سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل لگاتی, کنگھی وغیرہ کرتی تھیں. لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ, اللہ کے نبی میری طرف سر کر لیتے تھے میرے گھر کی طرف, اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. فَأُرَجِّلُهُ, میں آپ کو کنگھا کر دیتی تھی. فَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا, اور اللہ کے نبی مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے, گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر جو انسانی ضرورت ہو. جیسے اس زمانے میں مساجد کے اندر غسل کی سہولت نہیں ہوتی تھی, وضو کی سہولت نہیں ہوتی تھی, اسی طرح سے واش روم وغیرہ نہیں ہوتا تھا, لیٹرن باتھ روم کے لیے باہر جانا ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اسی غرض کے لیے مسجد سے باہر نکلتے تھے. شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی, شیخ ہینگ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام تو گفتگو ہو رہی تھی عورت کا اعتکاف کہاں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ عورت اور مرد کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت اور مرد کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بیویاں اور دوسری ازواج مطہرات، دوسری صحابیات، سب کے سب مسجد ہی کے اندر اعتکاف کرتی تھیں. کوئی تصور نہیں تھا کہ گھر کے اندر اعتکاف کیا جائے. اس لیے یہ جو بات سمجھی جاتی ہے، جو عام طور سے حنفیہ رحمہ اللہ کے ہاں موجود ہے، ان کا یہ ہے کہ اعتکاف عورت اپنے گھر کے اندر جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہ وہاں اعتکاف کر سکتی ہے. جبکہ درست اور صحیح بات اس سلسلے میں لا یصح اعتکاف المرأة فی مسجد بیتہا، اس کے گھر کی جو مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں پر عورت کا اعتکاف درست اور صحیح نہیں ہے. اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے، مالکیہ کی، شافعیہ کی، حنابلہ کی. اور پیچھے ابھی روایت گزر چکی ہے کہ وہ عورتیں جن کو استحاضہ کی بیماری تھی، کانٹینیو اور مسلسل خون آتے رہتے تھے، وہ خواتین بھی مسجد ہی کے اندر اعتکاف کرتی تھی اور وہ انتظام کرتی تھی کہ کیسے مسجد کے اندر گندگی نہ پھیلے. اگر گھر کے اندر اعتکاف درست اور صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی ان کو موو کر دیتے گھر کی طرف، جبکہ ریزن اور سبب بھی موجود تھا. اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو بالکل ایک ہی دیوار تھی تو وہ اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے گھر کے اندر اعتکاف نہیں کیا. اس لیے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا یہ شرط ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا یہ جائز اور درست اور صحیح نہیں ہے. اگر عورتوں کا انتظام مسجد میں ہے تو بہت بہتر، ادروائز یہ کوئی واجب اور ضروری عبادت نہیں ہے کہ عورت اس کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے پریشان کرے. اور الحمدللہ ابھی جہاں سنتوں کی بالادستی ہے، سنت کا بول بالا ہے، وہاں پر الحمدللہ مساجد کے اندر ہماری خواتین کے لیے باقاعدہ ان کا پوشن بنایا جاتا ہے. اتنے بہترین انداز میں ابھی بنایا جا رہا ہے، یا جہاں بھی بنا ہوا ہے جہاں عورتوں کے لیے گنجائش ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہترین پورا سسٹم ہے ان کے لیے الگ سے واش روم اور ساری کی ساری چیزیں، گیٹ اور ڈور سب الگ سے ہے. تو موجودہ زمانے میں خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس قدر بہترین انتظام ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بڑی ایزیلی، بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے اعتکاف کر سکتی ہیں، اور کسی بھی طرح کی پریشانی اور مشقت ان کو نہیں. تو اگر اس طرح کی مساجد اویلیبل ہیں جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہیں اور ان کے شوہروں نے ان کو اجازت دے رکھی ہو، اگر وہ شوہر والی ہو، تو پھر ان کو اعتکاف میں مسجد میں آ کے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، بلکہ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے اس طرح کے. کیونکہ ہر عورت کا معاملہ ایک جیسا نہیں، جس کی مثال کے طور پر آسانی ہو اور مشقت نہ ہو، ایام اس میں نہ آ رہے ہوں، یا چھوٹے بچے نہ ہوں، تو ایسی تمام خواتین کو اگر ان کے شوہر اجازت دے دیتے ہیں تو وہ مساجد میں آ کر کے اعتکاف کر سکتی ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن گھروں میں اعتکاف کرنے والا کا جو معاملہ ہے یہ کتاب و سنت کی روشنی میں درست اور صحیح نہیں ہے، اس لیے گھروں میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. اعتکاف کب کرنا چاہیے؟ ابھی ذکر ہوا کہ اعتکاف پورے سال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ہی اعتکاف کریں. البتہ رمضان میں اعتکاف کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، خاص طور سے آخر عشرے کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے ہی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. اس لیے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے اخیر 10 عشرے میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے نبی ہر رمضان 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے. لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. ہر سال آپ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں 2044 کے اندر موجود ہے. اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ
اعتکاف سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ 10 دنوں سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے اور 10 دن سے کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ ایک آدمی 10 دنوں کا اعتکاف کر رہا ہو تو وہ مسجد میں کب داخل ہوگا؟ اس سلسلے میں 2 قول موجود ہیں۔ اس سلسلے میں 2 قول علماء کا کہ یہاں موجود ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ 21ویں رات میں داخل ہوگا، یعنی مثال کے طور پر 20 رمضان ہے اور ابھی رات 21 ہونے والی، تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا۔ 20 رمضان کو، یعنی رمضان 20 مکمل ہونے والا ہے، افطار سے پہلے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ 21 کو داخل ہوگا فجر کے بعد، 21 کو داخل ہوگا 21 کے بعد، یعنی مثال کے طور 20 رمضان گزر گیا، 21ویں رات ہے، فجر کے بعد کیا ہے وہ اعتکاف میں داخل ہوگا۔ یہ جو اختلاف موجود ہے اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، دونوں سلسلے میں روایات موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 21 کو فجر کے بعد داخل ہوا جائے گا، ان کی دلیل صحیح بخاری میں 2041 اور صحیح مسلم میں 1173 کے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ارادہ فرماتے اعتکاف کرنے کا تو آپ فجر کی نماز پڑھتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے معتکف جہاں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے وہاں داخل ہوتے تھے۔ اس میں علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ 20 رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، رات 21 کی ہوتی تھی اور 21 کی رات آپ مسجد میں ہوتے تھے، لیکن جہاں آپ آرام فرماتے، جو معتکف جو آپ کا خیمہ اور ٹینٹ ہوتا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد داخل ہوتے تھے۔ اور یہی زیادہ درست اور صحیح بات معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی 20 رمضان کو مغرب سے پہل جو ہے مسجد میں داخل ہو جائے اور 21 کی رات مکمل مسجد میں گزارے، اور اعتکاف کی جگہ میں جہاں اس کو اعتکاف کرنا، جہاں بیٹھنا ہے، جہاں رہنا ہے، وہاں پر وہ فجر کی نماز پڑھ کے چلا جائے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ کہ یہ اعتکاف کا کم سے کم وقت کیا ہے، کتنے دنوں کا کم سے کم اعتکاف کر سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ اعتکاف جو ہے، اعتکاف کے کم سے کم کی کوئی مدت متعین نہیں ہے شریعت کے اندر، یعنی کم سے کم اعتکاف کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے اس کی کوئی مدت شریعت کے اندر متعین نہیں ہے، جیسے 10 دن، 5 دن، 6 دن، 8 دن، اس طرح کی کوئی مدت شریعت کے اندر متعین نہیں ہے۔ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ کم سے کم اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، یعنی 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 4 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب اعتکاف کے اوقات ہیں، کیونکہ اس کی کوئی حد بندی شریعت میں نہیں کی گئی ہے، اس لیے کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب سے ان چیزوں میں کوئی کمی اور بیشی کرے۔ لا حد لاقل مدت للاعتکاف، یہ تمام تقریباً اکثر علماء کی رائے ہے کہ کم سے کم اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کے یہاں بھی ہے، شافعیہ کے یہاں بھی ہے، ایک قول حنابلہ کا بھی ہے، اور امام ابن حزم، امام شوکانی، ابن باز، ان تمام لوگوں نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ کوئی بھی اقل مدت اس کی نہیں ہے۔ وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، 1 رات کا اعتکاف کی منت اور نظر مانی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو۔ اور اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مسجد میں اللہ کی قربت کے لیے اپنے آپ کو روک لینا۔ تو یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے کوئی عدد اور وقت متعین نہیں کیا ہے کہ 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا۔
اور یا اتنے دنوں کا. اس لیے واللہ اعلم بالصواب کہ اس کی کوئی عقل مدت نہیں ہے. بعض علماء نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظر والا واقعہ اس سے دلیل پکڑتے ہوئے کہا ہے کہ آدمی ایک رات کا یا ایک دن کا اعتکاف کرے. جیسے مثال کے طور پر مغرب سے پہلے داخل ہو جائے اور فجر کے بعد نکل جائے, یہ بھی اعتکاف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اعتکاف ہے. اور اسی طریقے سے اس کی اکثر مدت کتنی ہو, کیا 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی؟ اس کی بھی کوئی حد متعین نہیں ہے. لا حد لاکثر زمان الاعتکاف, کوئی میکسیمم مدت اس کی متعین نہیں. ایک آدمی 1 مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے بالکل کر سکتا ہے, 2 مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. اس پر علماء نے اجماع نقل کیا. امام نووی نے, امام ابن ملقن نے, ابن حجر رحمہ اللہ نے, تمام لوگوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ کوئی میکسیمم اس کی مدت اعتکاف کی نہیں ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے بعض بھائی جو اس اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ 10 دن اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں, 10 دن اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو کیا 5 دن وہ بیٹھ سکتے ہیں, 3 دن بیٹھ سکتے ہیں, 2 دن بیٹھ سکتے ہیں؟ اخیر اشرا ہے, اخیر اشرا مثال کے طور پر اب آپ کی چھٹی 10 دن کی نہیں ہے لیکن 5 دن کی چھٹی آپ کی ہے, تو کیا آپ 5 دن اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ بلا شک و شبہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے. یہ موقع ہے, یہ کیا ہے؟ موقع ہے. تو اس کے لیے 10 دن کا ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ جو بھی موقع ملے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ اس میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو کہیں کمپنی کا کوئی اہم کام نہ آ گیا, ہو سکتا ہے ایسے تو ظاہری ہے کہ کوئی کام نہیں ہے, یا کوئی انسیڈنٹ اور حادثہ پیش آ گیا وغیرہ وغیرہ, تو میں کیا کروں گا. دیکھیے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے, اگر کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اعتکاف سے نکل سکتے ہیں, اس پر کوئی گناہ آپ پر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ نفلی کام. بہتر یہی ہے کہ جب آپ شروع کر دیں تو اس کو مکمل کر دیں. لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے, طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے, گھر میں کچھ اور مسائل ہونے کی وجہ سے, کسی کے بیمار پڑ جانے کی وجہ سے, اور کمپنی کے کوئی اہم کام کے آ جانے کی وجہ سے اگر آپ کو 10 دن کا اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ گئے ہیں, 5 دن میں نکلنا پڑ جاتا ہے, 7 دن میں نکلنا پڑ جاتا ہے, تو آپ نکل سکتے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی کیا ہے, بالکل بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, کبھی بھی آپ چاہے اس سے نکل سکتے ہیں. جتنا آپ بیٹھے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اور الحمدللہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا تھا, اس کو پاک کرنا تھا, صاف کرنا تھا. 5 دن 3 دن 2 دن یہ بھی کیا ہے, اس سے بھی انسان کو یقینی طور پر فائدہ ہوتا ہے. تو 10 دن کی جو ڈیجٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 دن ہی بیٹھنا ہے اور اس سے کم میں بیٹھتے ہیں تو اجر و ثواب نہیں ملے گا. نہیں, آدمی جس قدر اس کو توفیق اور طاقت ہو اسے بیٹھ جانا چاہیے, اور اس سے اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ بیچ میں اس کو چھوڑنا پڑے گا, نکل جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ بیٹھ سکتا ہے. اسی طریقے سے انہی مساجد میں اعتکاف کرنے کی کوشش کی جائے جہاں با جماعت نماز وغیرہ ہو رہی ہے, اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان مساجد میں جہاں پر جمعہ وغیرہ ہو رہا ہو, تاکہ آپ کو کہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہ پیش آئے, باہر نکلنے کی ضرورت نہ پیش آئے, وہاں آپ اعتکاف کریں تو زیادہ بہتر. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے آپ کو کہ آپ مساجد الثلاثہ میں اعتکاف کر سکیں, جیسے مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں, یا مسجد اقصی میں, اگر ان جگہوں پر آپ کو اعتکاف کا موقع مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی مہربانی کر رکھی ہے. کیونکہ مسجد حرام وغیرہ میں اعتکاف کرنا یہ بڑا ہی زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے, بہت زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے. ہر نماز 1 لاکھ کے نماز کے برابر ہے, اور آپ گئے ہیں وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, تو کتنا زیادہ اجر و ثواب آپ اپنے لیے کیا اکٹھا اور جمع کر سکتے ہیں. تو اگر ان مساجد میں موقع مل جائے, جیسے جو لوگ یہاں رہتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں موقع مل پا رہا ہے تو کسی بھی جامع مسجد میں یا غیر جامع مسجد میں بھی کیا ہے, وہ اعتکاف آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عورت کے اعتکاف کے متعلق کیا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کر سکتی ہے؟ تمام علماء نے یہ شرط لگائی ہے, تمام علماء کے ہاں, کہ عورت کے اعتکاف کے لیے اس کے شوہر کی اجازت ضروری ہے. بغیر شوہر کی اجازت کے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی ہے. یہ حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ سب کی رائے ہے. اور خود اللہ کے پیغمبر کی بیویاں جب اعتکاف کرتی تھیں
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر اعتکاف کرتی تھی. آپ تفصیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری میں 2045 اور صحیح مسلم میں 1173 کی روایت ہے کہ اما عائشہ نے اعتکاف کرنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتکاف کرنا چاہا تو انہوں نے کہا اما عائشہ سے کہ آپ میری خاطر اللہ کے پیغمبر سے اجازت لے لیجئے. تو اجازت لینا عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شرط ہے. بغیر شوہر کی اجازت کے عورت اعتکاف میں قطعاً نہیں بیٹھ سکتی ہے, کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور بعض خواتین خواہ مخواہ اپنے شوہروں سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں کہ آپ مجھے اعتکاف میں بیٹھنے نہیں دیتے, یہ نہیں کرنے دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار کیونکہ شوہر کے لیے اگر شوہر اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا ہے, شوہر اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا تو اس کو کبھی بھی آپ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, اس لیے اس کی اجازت کے ساتھ ہی طواف اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھا جا سکتا ہے. ایسے ایک اہم معاملہ یہ آتا ہے کہ کیا کوئی آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا ہو تو باہر نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا ہے. اصل یہ ہے کہ خروج المعتکف من المسجد یبطل الاعتکاف, اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے نا تو آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا. آپ کا اعتکاف کیا ہے؟ ختم ہو گیا. کیوں؟ لأن الاعتکاف هو المکث فی المسجد لطاعت اللہ, کیونکہ نام ہے مسجد میں اللہ کی اطاعت کے خاطر اپنے آپ کو روک لینا, ٹھہرنا. اگر آپ مسجد سے نکل گئے تو ایسی صورتحال میں کیا ہے, آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا, باطل ہو گیا, ٹوٹ گیا. مگر کب نکل سکتے ہیں؟ الا اذا خرج لما لا بد منه, اگر آپ کسی ایسی چیز کے لیے مسجد سے نکلے کہ اس کے لیے نکلنا ضروری ہے. جیسے آپ کے لیے نکل گئے, آپ مسجد میں وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں اس لیے آپ نکل گئے, آپ پر غسل واجب ہو گیا ہے, احتلام ہو گیا, نائٹ فال ہو گیا آپ کو, اس لیے آپ نکل گئے. کھانا حاضر نہیں ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے, بھوک کی شدت ہے, اس لیے آپ نکل گئے. تو ان تمام مواقع پر مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے جس کے بغیر آپ کی زندگی نہ گزاری جا سکتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی ذکر کی گئی ہے صحیح بخاری میں 2092 اور مسلم میں 297 کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں آتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل البیت, اللہ کے رسول گھر میں نہیں آتے تھے الا لحاجت الانسان, مگر اس چیز کے لیے جس کی انسان کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے, جیسے کھانا پینا یا لیٹرن باتھ روم وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, سنن ابو داؤد میں 2473 کی روایت ہے کہ السنت علی المعتکف الا یعود مریضا, سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی تیمارداری نہ کرے, اس کی عادت کے لیے نہ جائے. ولا یشهد جنازۃ, اور کسی جنازے میں شریک نہ ہو. ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها, نہ کسی عورت کو چھوئے اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے. ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه, اور مسجد سے نہ نکلے مگر انہی چیزوں کے لیے جس کی اس کو سخت ضرورت ہو, یعنی جیسا ابھی ذکر کیا گیا ہے. تو اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے مسجد سے نکلنا جائز اور درست نہیں ہے, مگر اس صورت میں جب انسانی ضرورت ہو اور مسجد میں وہ ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو. ہمارے پاس بھائی کیا کرتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے, اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں, کاروبار کرتے رہتے ہیں. کچھ یہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ مسجدوں میں خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے. مسجدوں میں کیا ہے, خرید و فروخت سے منع کیا گیا. اس طرح کی چیزیں آپ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو نہ کریں, یہ جائز اور درست نہیں ہے. آپ اس لیے گئے ہیں اعتکاف کے اندر کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں, دنیا سے کچھ وقت کے لیے الگ ہو جائیں اور اپنا محاسبہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ بعض اہم مسائل تھے جو اعتکاف کے متعلق ذکر کیے گئے ہیں. اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے یا ذکر نہیں کی گئی ہے تو وہ سوالات کے ذریعے سے پوچھی جا سکتی ہے, حل کی جا سکتی ہے. اور اس طریقے سے آج کا یہ درس اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل ہوا.
ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نیٹ کی کافی پریشانی تھی آج. جی جی شیخ تھوڑی آواز بریک ہو رہی تھی. فجر سے اشراق تک اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں اور اس مدت پہ کسی سے کلام کرنے سے بھی منع ہے عمرہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ دن نکل جائے پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تو یہ کیا ہے اس کے لیے حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے جیسا کہ پچھلے کل کے درس میں ذکر کیا گیا تھا. اور اگر کوئی شخص اس مدت میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو بھی درست ہے. بعض علماء کہتے ہیں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بھی اگر کوئی نیت کر لیتا ہے اعتکاف کی تو درست اور صحیح ہے کیا جا سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. یعنی کر سکتے ہیں لفظی معنی میں کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں روک لینا اور یہ گھنٹے 2 گھنٹے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کچھ گھنٹوں کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے نیت کر لیتا ہے جیسے صبح گیا شام تک کی نیت کر لیا رات میں گیا مغرب کے وقت فجر تک نیت کر لیا کہ اعتکاف میں بیٹھوں گا. جیسے سبحان اللہ بعض بھائی الحمدللہ جو دین کے بارے میں اچھی معلومات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بعض بھائی وہ ہیں جانتے ہیں کہ کمپنی والے ان کو موقع نہیں دیں گے تو کیا کرتے ہیں کہ فجر سے مغرب سے پہلے آتے ہیں اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں رات بھر اعتکاف کرتے ہیں پھر فجر کے بعد نکل کر کے جاب پر چلے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کیا جا سکتا ہے اچھا ہے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے یہ بھی بہتر طریقہ ہے تو کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ رب العالمین. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا اس میں حج اور عمرہ دونوں کا ثواب ہے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب ہے یعنی اشراق کی نماز اگر پڑھتے ہیں جیسا کہ کل ذکر ہوا تو اس میں دونوں کا ثواب ہے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب ہے. چلیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. ایک سوال ہے شیخ. جی جی فرمائیں. شیخ ایک سوال ہے. جی جی بولیے. شیخ اب جو لوگ وزٹ ویزا پہ آ رہے وہ لوگ کو مسجد حرم میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا وہ لوگ بیٹھ سکتے شیخ؟ دیکھیے جب ہم کسی بھی ملک کے اندر آتے ہیں نا کسی بھی ملک کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے قوانین کو فالو کریں گے مانیں گے ٹھیک ہے یعنی ان کی شرطیں ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں جانے کی تو جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم ایگری کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المسلمون علی شروطہم مسلم اپنی شرطوں پر قائم ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی شرط لگائی گئی ہو اور یہ منع کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ آپ جو ہے اعتکاف نہ کریں اگر وزٹ ویزے پہ ہیں کچھ مینٹیننس وغیرہ کے مسائل اور ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے اعتکاف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے اور آپ نے ان کے ساتھ اس ملک میں آنے کے لیے جو کنڈیشن تھی اس پر آپ ایگری ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا قانون آتا ہے تو آپ اسے ایکسپٹ کریں گے قبول کریں گے. اور میرے اپنے علم میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روکنے کی یا منع کرنے کی اگر ہوگی تو کہ وہ ایک چاہتے ہیں کہ معروف ہو کہ کون لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے فتنہ و فساد والے بھی ہوتے ہیں تو ایک ڈاٹا ان کے پاس اکٹھا اور جمع ہو تاکہ معلوم اور اکثر مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ مساجد ہی کی جانب سے ان کے کھانے پینے کا اور تمام چیزوں کا رہنے سہنے کا سب انتظام کیا جاتا ہے. اب مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں ہر آدمی چاہتا ہے اعتکاف کرنا اگر ایسے اوپن کر دیا جائے اور ہر کسی کو جانے دیا جائے تو آپ بتائیں کہ پھر وہ مسجد کم اور جو ہے کچھ اور زیادہ ہو جائے گا. اس لیے اس کی پاسداری کرنی چاہیے. اگر گورنمنٹ کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو لوگ وزٹ ویزے پہ ہیں وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے
تو پھر اس بات کو قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے اور نہیں بیٹھنا چاہیے. یہی بہتر طریقہ ہے. اور جن کو اجازت مل گئی انہیں کو بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انتظامی امور ہے، ان کو مینٹین کرنا ہے، سب کچھ جاننا ہے، بہتر بنانا ہے، تو نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ عالم. چھوٹے بچے والے عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اگر خواہش اعتکاف کی ہو تو؟ اگر بچے بہت چھوٹے ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اعتکاف میں مت بیٹھیں، اور بچوں کی خدمت کرنے پر، ان کی دیکھ ریکھ کرنے پر اعتکاف سے بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. بچوں کی تربیت کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے. اور میں بار بار یہ بات میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں کا بچوں کی تربیت کرنا یہ ان پر فرض عین ہے. اس کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اعتکاف میں آپ نہیں بیٹھی ہیں، ایک مرتبہ نہیں پوچھا جائے گا. اگر آپ پوری زندگی کبھی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ نے بچوں کی تربیت کرنے میں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے میں جو اللہ نے ذمہ داری آپ پر دی ہے، اگر آپ اس پر کوتاہی کرتی ہیں تو یقینی طور پر آپ سے سوال کیا جائے گا. اس لیے اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو کہ ان کے بچے چھوٹے ہوں یا ان بچوں کو ابھی ماں کی ضرورت ہو، تو ایسی عورتیں اگر مساجد میں اس طرح کا انتظام ہو کہ بچوں کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے تو ایک الگ بات ہے، ادروائز وہ نہ بیٹھیں. اور اس بات پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی اور ثواب کی امید لگائے ہوئے ہوں کہ بچوں کی تربیت پر بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا، زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی. کیونکہ نیک اولاد اور صالح اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. ہر عمل جب آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، کبھی بھی ہم سب لوگ قبر کے اندر جائیں گے، اور جو یہ باتیں آج ذکر کی جا رہی ہیں یہ قبر کے اندر ہر آدمی اس کو انشاءاللہ ریئلائز کرے گا کہ جب ایک شخص وفات پا جاتا ہے اور قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد ایک مرتبہ اللہ اکبر بھی کہتی ہے نا، تو فوراً اس کا فائدہ اسے قبر کے اندر ملتا ہے. اس کی نماز کا، اس کے روزے کا، اس کے دیگر عبادات کا، جو کچھ اولاد نیک عمل کرتی ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو کہ بچوں کی ضرورت آپ کو ہو اور بچے کی دیکھ ریکھ کرنا ضروری ہو آپ کے لیے، تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں اور بچوں کی تربیت پر زیادہ اجر و ثواب ہے اس پر آپ فوکس کریں. ماں کا جو درجہ بلند ہے اس کو معلوم ہے نا کیوں ہے؟ صرف بچوں ہی کی وجہ سے ماں کا درجہ بلند ہوتا ہے نا. ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ایک عورت جب شادی شدہ نہیں رہتی تو اس کا مقام مرتبہ بلند نہیں ہوتا ہے. وہ ایک عام عورت ہی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کوئی خاتون ہے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے تو ان کی کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، وہ عام لوگوں میں ہے. لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہیں تو دنیا کی سب سے عظیم ہو جاتی ہیں اپنی اولاد کے لیے. اب آپ سے زیادہ عظیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس بات کو بھی محسوس کریں کہ جب آپ ماں ہو گئی تو آپ اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس اور اہم پرسن ہوگی. آپ سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو قربانیاں دیتی ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آپ کے مقام کو، مرتبے کو بلند کر دیا ہے. جب تک آپ ماں نہیں ہوتی ہیں آپ کا مقام و مرتبہ بلند نہیں ہوتا ہے. اور جتنے زیادہ بچوں کی ماں ہوں گی اتنا زیادہ آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ وہ مائیں جنہوں نے امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، ابن تیمیہ کو، البانی کو، ابن باز کو، جن عورتوں نے ان بچوں کی تربیت کی ہوگی، جن ماؤں نے، آج وہ کتنا اجر و ثواب پا رہی ہوں گی. تو اس پہ کوشش کیجیے بچوں کی تربیت کرنے پہ. ابھی کتنے امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق جانتی کتنے بڑے امام گزرے. ان کے والد تو فوت ہو گئے تھے، پوری کوشش ان کی ماں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کو ان کی ماں تعلیم کے لیے کہاں کہاں لے کر کے پھرتی رہی. آج دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ. تو یہ جتنا بھی انہوں نے کیا ہے، جتنا بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، سب کا ثواب ان کی ماں کو پہنچ رہا ہے.
ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.